یہ جو باطن کا شعور ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور جس کو یہ شعور دینے والا پیر نہیں ملتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ باطن کے شعور کا مطلب یہ ہے کہ وجود اور وجود کی وجوہات کو دریافت کیا جائے۔ وجود کا جواز باطن ہے اور وجود ظاہر ہے، وجود کا انجام باطن ہے اور وجود ظاہر ہے، وجود کا سبب باطن ہے اور وجود ظاہر ہے۔ گویا کہ اسباب، وجوہات، نتائج، جواز اور احساسات سارے باطن ہیں۔ ظاہر سے باطن کو دریافت کرنا بڑا راز ہے، اور اگر یہ سمجھا جائے تو تصوف ساتھ ہی کھڑا ہے۔ متلاشی دراصل خود کسی کی تلاش ہوتا ہے۔ اگر متلاشی کسی کی تلاش میں نہ ہو تو تلاش کبھی پیدا ہی نہ ہو۔ اگر آپ کو اپنی تلاش پر یقین ہے تو اس کا ملنا اور نہ ملنا دونوں بے معنی ہے۔ تلاش فی نفس ہی انجام ہے۔ جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز۔ تلاش ایسا مضمون ہے کہ متلاشی چاہتا ہے کہ ہمیشہ تلاش کرتا ہی جائے۔ یہ وہ سفر ہے جس کا انجام نہیں، یہ خود سفر ہے اور سفر کے بعد بھی سفر ہے، اس کا حاصل بھی سفر ہے اور انجام بھی سفر ہے۔ جنہیں راستے میں گرو نہیں ملتا ان کے سفر کا خیال ہی گرو ہے، سفر کا ذوق ہی گرو ہے، سفر کی لذت ہی گرو ہے۔ ان کا گرو عشق ہے۔ عشق جب امام بن جائے تو اسے کسی اور امام کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ شخص جسے بظاہر گرو نہیں ملتا اور وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ میں چل رہا ہوں مگر فاصلے نہیں مٹتے۔ یہ حادثہ بھی میری زندگی میں ہونا تھا۔ یہ حادثہ دراصل اس کا شوق ہے۔ ایسا انسان برکت والا ہوتا ہے۔ اگر وہ چراغ آرزو جلتا رکھے اور اسے بجھنے نہ دے تو وہ پیروں فقیروں سے آگے گزر جاتا ہے۔ یہ وہ عشق ہے جس کی ایک ہی جست نے طے کر دیا قصہ تمام، وہ تمام فاصلے طے کر جاتا ہے۔ دعا کرو کہ ایسے شخص کو پیر نہ ملے جس کا شوق زندہ ہے۔ دراصل شوق ہی پیر ہے۔ یہ دیکھو کہ اس شخص کی کیا خوبی ہے کہ اسے اتنا بڑا مرتبہ تو ملا، پیر نہیں ملا۔ وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ پیر کا ملنا خوش قسمتی ہے۔ پیر آپ کے شوق کی زلفیں سوار دیتا ہے، اور اگر پیر نہ ملے تو شوق والہانہ انداز اختیار کر کے فاصلے طے کر جاتا ہے۔ وہ جذب بن جاتا ہے، جنون بن جاتا ہے اور سب کچھ طے کر جاتا ہے۔ لہذا یہ دو صورتیں ہیں۔ وہ بڑی قسمت والے لوگ ہیں جنہیں پیر نہ ملے، اور جنہیں مل جائے وہ اپنی جگہ قسمت والے ہیں۔ وہ سب کچھ پیر کے حوالے کر دیتے ہیں، جیسے بیماری کو ڈاکٹر کے حوالے کر کے مریض خود سو جاتا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ کھیل پیر کے لیے نہیں بلکہ قادر کے لیے ہے، اور قادر سب کچھ جانتا ہے، آپ کے سفر کو جانتا ہے، آپ کے مقصد کو جانتا ہے، آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ آپ اپنی مرضی کو تقدیر سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ تقدیر آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آپ نیکی بدی کا تصور خود بنا لیتے ہیں، حالانکہ نیکی بدی کا تصور اللہ نے خود بنایا ہوا ہے۔ مثلاً آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بری بات ہے، مگر بری بات وہ ہے جس کو وہ برا کہے، اچھی وہ جس کو وہ اچھا کہے، گناہ وہ جس کو وہ گناہ کہے، اور خامی وہ جس کو وہ خامی کہے۔ ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے، اور اگر اپنے صاحب کو پسند ہی نہیں تو پھر کیا خوبصورت ہے؟ بات تو کوئی نہ بنی۔ حسن کی تعریف یہ ہے کہ اسے قبول کرنے والا عشق موجود ہو۔ وہ حسن کے جسے عشق نہیں ملا اس حسن کو ہم کیا کہیں سوائے محرومی کے، اور اگر حسن نہیں ہے اور اسے عشق مل گیا تو عشق کا ملنا ہی حسن ہے، ورنہ وہ حسن محرومی ہے۔ اگر محبوب کو طالب مل جائے تو وہ محبوب کہلاتا ہے، ورنہ محبوب کی اور کوئی صفت نہیں سوائے اس کے کہ کوئی چاہنے والا ہو۔ اگر کوئی چاہنے والا نہیں ہے تو کوئی کتنا ہی حسین ہو بیکار ہے۔ اگر آپ کے اندر طلب کی تمنا نہ ہو تو آپ کتنے ہی اچھے ہو جائیں بیکار ہے۔ گویا آپ کے اندر تضاد پیدا ہو گیا۔ تضاد کا پیدا ہونا دراصل محبت کی محرومی ہے۔ عشق خود ہی پیر ہے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ سے کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا مرید کہتا ہے میرا پیر اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اسے یہی تو تعلیم دی ہے کہ پیر اللہ ہے، یعنی اگر اللہ نہ ہو اور اللہ کا شوق نہ ہو تو پھر پیر کدھر سے آیا؟ اگر آپ سفر کی بات چھوڑ کر انجام کا ذکر کریں تو پیر انجام ہے، مگر نہ تو پیر راستہ ہے، سفر ہے اور ہم سفر ہے۔ اصل مقصد اور انجام اللہ ہونا چاہیے، اس لیے بعض اوقات پیر کا نہ ملنا کوئی حرج کی بات نہیں، یہ کسی کا قصور نہیں بلکہ ایک طرح سے اس شخص کی خوبی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی تعلیم ہے کہ جس سے ہم زیادتی کریں اس سے معافی مانگیں۔ اگر روزمرہ زندگی میں ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ کسی سے زیادتی کر رہے ہیں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ جہاں آپ کو محسوس ہو جائے کہ زیادتی ہو گئی
وہاں معذرت کر لو۔ جہاں محسوس نہ ہو تو جنرلی اللہ سے یہ معافی مانگو کہ یا اللہ اگر کبھی ہم نے لا علمی میں ذرا سی بھی کوئی زیادتی کی ہے تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ اگر تیرے کسی کمزور بندے کو ہم نے پاؤں کے نیچے روند دیا ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر کوئی لا علمی کا گناہ ہے تو لا علمی کا گناہ بھی بڑا ہوتا ہے، اس لیے پھر اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ ہمیں آگاہ کر کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی ہے۔ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے، روش کیا ہے، ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیسے بیہیو کرتے ہیں، طبیعت میں ترشی ہے یا نرمی ہے۔ کتاب سے عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، یہی تو یاد رکھنے والی بات ہے۔ آپ اس خیال میں اگر ڈھل جاؤ تو آپ کا بیہیویئر، آپ کا سلوک اور آپ کا کردار خود بخود بغیر کسی فارمولے کے چلتا جائے گا۔ اپنے آپ کو اللہ کے روبرو رکھو گے تو ہر وقت ہر آدمی کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح یاد کر لو کہ جہاں دو آدمی ہیں وہاں تیسرا اللہ ہے۔ اگر آج اتنی بات مان لو تو زندگی کے اندر فارمولے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ جہاں کوئی دو انسان بیٹھے ہیں وہاں تیسرا اللہ ہے۔ پکی خبر ہے، اب ہمیں کوئی اور فارمولہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اور کوئی علم سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ انسان کی کسی نیکی میں کمی ہو سکتی ہے، اگر دو آدمیوں میں گناہ ہوا ہے تو وہ گناہ مشہور ہوتا ہے اور دو سے ہی نیکی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ذاتی طور پر خیال خراب ہو سکتا ہے لیکن عمل نہیں خراب ہوتا۔ جو ذاتی عمل خراب ہوتا ہے وہ معاشرے کو اتنا خراب نہیں کرتا۔ دو آدمیوں کے خراب واقعات معاشرے کو تباہ کرتے ہیں۔ اللہ کو معاشرے کا بڑا خیال رہتا ہے، اس لیے اس نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ اصلاح کریں اور یہ معاشرے خراب نہ ہوں، حکمران ظالم نہ ہوں۔ آپ کے کامیاب ہونے سے آپ کے دل کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ آپ ہمہ حال ایک حال میں نہیں رہتے۔ اگر ایک ہی خیال ہو جائے اور افراد سے بے نیاز ہو کے ایسے احوال میں داخل ہو جاؤ تو کامیابی ہے۔ افراد سے نکل کے احوال میں داخل ہو جاؤ، فرد سے نکل کر بڑے واقعے میں داخل ہو جاؤ اور اسے ٹھیک کر دو۔ اس طرح ملک کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ذاتی نفرت اور ذاتی رنجش سے آزاد ہو جاؤ۔ گناہ کو برا سمجھو لیکن گنہگار کو برا نہ سمجھو، پھر تم حالات ٹھیک کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی گناہگار گناہ چھوڑ دے تو اب اسے اچھا سمجھا کرو۔ جو برا کہلاتا تھا اب اچھا ہوگا۔ کسی آدمی سے نفرت نہ کرنا، کیونکہ آدمی کسی وقت ولی ہو سکتا ہے، برا آدمی کسی بھی وقت اچھا ہو سکتا ہے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے کہ اگر کافر ساری عمر اسلام کے خلاف لڑتا رہا اور تمہیں زخم لگاتا رہا ہو اور آخر میں اگر تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تمہارا اتنا ہی بھائی ہے جتنا تمہارا اپنا بھائی ہے۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جب مسئلہ حل ہو جائے تو پھر پرانی دقتیں بیان نہ کرو۔ جب بات کمپرومائز میں آ جائے تو پرانی دقتیں بیان نہ کرو۔ جب کافر کلمے پڑ جائیں تو پرانے کفر نہ بیان کرو۔ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے نہ بیان کرو۔ اب جب آپ کے پاس کھانے کی دقت نہیں ہے تو پرانی غریبی کیا بیان کر رہے ہو؟ اب غریبی آ گئی ہے تو پرانی دولت کا ذکر کیا کرنا؟ بات کو ختم کرو، اپنے حال کے اندر رہو۔